کسی زمانے کی ایک فرضی بات مشہور ہے کہ ایک بہت بڑی سلطنت کے اندر ایک گاؤں تھا۔ وہ گاؤں نہ بہت بڑا تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا۔ اس گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام شیخ چلی تھا۔ لوگ اسے شیخ اس لیے کہتے تھے کہ وہ عمر میں بڑا تھا، اور چلی اس لیے کہتے تھے کہ اس کی باتیں اکثر چولہے پر چڑھی ہانڈی کی طرح کچی رہ جاتی تھیں۔ شیخ چلی جو تھا نہایت سادہ دل مگر حد درجہ خیالی انسان تھا۔ اس کا دماغ ہر وقت منصوبوں، خوابوں اور خیالات میں گم رہتا تھا۔ وہ حال میں کم اور مستقبل میں زیادہ جیتا تھا، اور بہت زیادہ سوچ کے اندر وہ لگا رہتا تھا۔ شیخ چلی بہت غریب تھا۔ اس کے پاس نہ کھیت تھے، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی مال مویشی تھے۔ گاؤں کے لوگ ترس کھا کر کبھی اسے روٹی دے دیتے تھے، کبھی کچھ اناج دے دیتے تھے۔ اس کی بیوی بھی اس کی طرح سادی مگر کچھ زیادہ سمجھدار عورت تھی۔ ایک دن کی بات ہے، شیخ چلی کی بیوی نے کہا، سنیے شیخ، اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ کام کیجئے۔ شیخ چلی نے گہری سانس لی اور بولا، بیوی تم کیا جانو، میں بہت بڑے منصوبے سوچ رہا ہوں۔ اسی دن شیخ چلی کو گاؤں کے ایک امیر شخص نے مزدوری کے بدلے مٹی کا ایک گھڑا دیا اور کہا، اس میں شہد ڈال کر شہر میں بیچ دینا۔ شیخ چلی نے گھڑا سر پر رکھا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لے۔ وہ گھڑا سامنے رکھ کر بیٹھا ہی تھا کہ خیالات کا دروازہ کھل گیا۔ شیخ چلی نے سوچا، اس گھڑے میں شہد بیچوں گا تو مجھے اچھے پیسے ملیں گے۔ ان پیسوں سے میں مرغیاں خریدوں گا، مرغیاں انڈے دیں گی، انڈوں سے چوزے نکلیں گے، چوزے بڑے ہو کر مرغے بنیں گے، میں انہیں بیچ کر بکریاں خریدوں گا، بکریوں سے دودھ ہوگا، دودھ بیچ کر گائے لوں گا، پھر میں کھیت خریدوں گا، پھر میں امیر ہو جاؤں گا۔ اتنا سوچ کر شیخ چلی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے ایک اور خیال باندھا، جب میں امیر ہو جاؤں گا تو لوگ مجھے سلام کریں گے، اگر کوئی مجھے سلام نہ کرے تو میں یوں پاؤں مار کر کہوں گا، اوئے اندھا ہے کیا، شیخ چلی کو سلام نہیں کرتا؟ یہ کہتے ہوئے شیخ چلی نے جوش میں واقعی پاؤں مار دیا۔ پاؤں لگتے ہی سامنے رکھا ہوا گھڑا الٹ گیا، سارا شہد زمین پر بہہ گیا، گھڑا ٹوٹ گیا۔ شیخ چلی کے سارے خواب ایک لمحے میں بگڑ گئے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا، ہائے میں نے کیا کر دیا۔ شام ڈھلے وہ خالی ہاتھ گاؤں لوٹا۔ بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ شیخ چلی نے سارا واقعہ سنا دیا۔ بیوی نے افسوس سے کہا، شیخ، جو چیز ہاتھ میں نہ ہو اس پر محل نہیں بناتے، پہلے محنت پھر خواب۔ اسی دن کے بعد شیخ چلی نے سبق سیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا، خواب دیکھتا مگر زمین پر رہ کر دیکھتا تھا۔ تو اس قصے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہوا میں قلعے نہیں بنانے چاہیے۔ حقیقت سے پہلے خواب نقصان دیتے ہیں، محنت کے بغیر منصوبے بے فائدہ ہوتے ہیں، غرور انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔